زبیر کو تو اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس نے زینت کے ساتھ بہت برا کیا۔ جب وہ دھکے مار کے زینت اور اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا تھا اور زینت کو طلاق دینا چاہتا تھا، تب زینت نے اسے کہا بھی تھا کہ ڈریں اس وقت سے جب اوپر والے کی بے آواز لاٹھی آپ کے اوپر برس پڑے گی۔ تب تو زبیر کے ہاتھ میں پیسہ بھی تھا، صحت بھی تھی اور ایک اچھی خاصی بیوی بھی تھی۔ تب اسے زینت جیسی مظلوم عورت پہ تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا اور اسے یہی لگا کہ میں اسے جو بھی کہوں مجھ پہ تو کبھی برا وقت آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن برا وقت آتے ساتھ ہی سب سے پہلے انسان کو وہی انسان یاد آتا ہے جس کے اوپر اس نے خود ظلم کیے ہوتے ہیں۔ تبھی تو زبیر کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس بھی اپنا یہ گلٹ ظاہر کرتا ہے کہ میں نے زینت کے اوپر اور اپنی بچیوں کے اوپر بہت ظلم کیا، ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ زینت میرے سامنے تب بھی روتی اور گڑ گڑاتی رہی کہ وہ بد کردار بالکل نہیں ہے، لیکن اسی سدرا کے کہنے پہ تب میں نے جہانگیر پہ تو اعتبار کر لیا پر اپنی بیوی کی ایک بھی نہیں سنی۔ یقیناً یہ اب مجھے اسی چیز کی سزا مل رہی ہے جو میں نے اپنی پاک باز بیوی کے اوپر الزامات لگائے۔ لیکن ماں کو ابھی بھی سبق نہیں ملا پوری طرح سے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ چلو جی، ستارہ کا بھوت سر سے اترا ہے اور زینت کا بھوت واپس سوار ہو گیا ہے، اور اپنے بیٹے کو یہی احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ زینت کے ساتھ بھی تم نے جو کچھ کیا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ چاہتی تو معافی مانگتی اور ہمارے پاس رہ سکتی تھی، لیکن اس نے بھی تو فٹافٹ یہاں سے جانے کی۔ پر زبیر تو جانتا ہے کہ زینت نے کتنی منتیں کی تھی اس سے، اور پھر اپنی بچی کے علاج کے لیے مدد بھی مانگنے آئی تھی، لیکن زبیر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تب تو وہ ستارہ کی محبت میں اتنا شدید گرفتار تھا کہ اسے ستارہ کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ادھر جہانگیر اور ستارہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے سارے زیور اور نقدی بھی ہوٹل والوں نے نکال لیے ہیں تو وہ ان سے لڑنے بھیڑنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہوٹل والے تو الٹا ان کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ جان ہی چکے ہیں کہ یہ دونوں گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، تبھی تو اتنے زیور اور نقدی لے کے نکلے ہیں۔ اب دل میں تو ان کے بھی چور ہے، کیونکہ ستارہ کسی کو زہر دے کے آئی ہے، تو وہ ہوٹل والوں سے لڑتے نہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا، تو بالآخر زبیر ستارہ کو اپنے گاؤں لے آتا ہے۔ پھر وہ ستارہ سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم نے کسی کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی، تم قاتل بھی ہو سکتی ہو، مجھے یہ تو یقین نہیں آ رہا۔ ستارہ بھی اس کے سامنے معصوم بن جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے کسی کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف تمہاری محبت میں کسی بھی حد تک گزر سکتی ہوں یہ بتانا چاہ رہی تھی، اور تم الٹا مجھے ہی الزام دے رہے ہو۔ باتیں بنانی تو خوب آتی ہیں ستارہ میڈم کو، لیکن جہانگیر کے دل میں بھی ستارہ کے لیے تھوڑا سا خوف پیدا ہو گیا ہے اور وہ اسے بھی جلد از جلد سر سے اتار پھینکنا چاہتا ہے، کیونکہ محبت تو اسے بھی ستارہ سے بالکل نہیں تھی، بس ایک کرائم پارٹنر چاہیے تھا جو اس گھر سے نقدی نکلوانے میں اس کی مدد کر سکے۔ دوسری طرف زینت اور نیلم اپنا چھوٹا سا آفس بھی گھر میں بنا لیتی ہیں، اور نیلم بہت بڑی خوشخبری اسے سناتی ہے کہ ملک صاحب نے اپنے آفس کے لوگوں کے لیے بھی ہمیں ہی کھانے کا آرڈر دیا ہے کہ روزانہ ان کا کھانا ہمارے ہی آفس سے جائے گا، یعنی 15-20 لوگوں کا ڈیلی کا آرڈر تو ہمیں آلریڈی مل ہی چکا ہے۔ زینت کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے جو اسے ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ زینت کے لیے واقعی ہی خوش ہوتی ہیں۔ زینت بھی ان کی پوری شکر گزار ہوتی ہے کہ اس روزگار میں مجھے ڈالنے والی بھی تو آپ ہی ہیں۔ ادھر زبیر کی دکان میں دیکھنے والا بھی اب کوئی نہیں، کیونکہ اسے تو آنکھوں سے دکھائی ہی ٹھیک نہیں دے رہا۔ یہ امید کر رہے ہیں کہ شاید شجاع کچھ دن تک جب تک زبیر بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تو اس کی دکان دیکھے گا اور گھر کا بھی خیال رکھے گا، لیکن شجاع کی تو بہت اچھی نوکری ہو جاتی ہے اور وہ بھی نانی کو صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے کاروبار تو کرنا بھی نہیں آتا، اور پھر اتنی اچھی جاب میں ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ اب یقیناً اونے پونے انہیں دکان بھی بیچنی ہی پڑے گی، کیونکہ کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے گھر میں۔ زبیر اپنے کھانے پینے کے لیے یا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے جب ماں سے پوچھتا ہے کہ مجھے کون لے جائے گا، تو ماں کہتی ہے کہ ہم عورتیں آخر تمہیں کہاں لے جا سکتے ہیں، اور رہا شجاع تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی جاب بھی کر رہا ہے اور اتنے دنوں سے ہمارا گھر بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی تمہاری کہاں ڈیوٹیز دے سکتا ہے، تم اپنے دوست اسلم کو بلاؤ، شاید وہی تمہیں لے جائے۔ اب زبیر کو تھوڑی بہت تو محسوس ہونے لگ جاتی ہے یہ بات کہ میرا کام تو اس گھر میں کرنے والا کوئی بھی نہیں، یہ لوگ تو 2 وقت کا کھانا بھی ایسے احسان جتا کے دیتے ہیں
جیسے زبیر ان پہ کوئی بوجھ بن گیا ہو۔ زبیر کے دل میں بار بار آتی ہے کہ زینت سے معافی مانگے جا کر اور اسے منا کے اس گھر میں لے آئے۔ ایک وہی تو تھی جو بے لوث ہو کے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سب گھر والوں کی بھی خدمت کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے معاف کر دے گی تو واپس اس کی خدمت تو کرے گی ایٹ لیسٹ، کیونکہ اب تو زبیر آنکھوں سے بالکل ہی نابینا ہو چکا ہے اور گھر والوں کا رویہ اسے اب سمجھ آ رہا ہے، جو کہ اس کے ساتھ سنسیئر تو کبھی تھے ہی نہیں۔ ابھی تو اسے دوستی کا سبق بھی بہت اچھے سے ملنے والا ہے۔ وہی اسلم جو ہر دوسرے چوتھے دن اس سے ادھار پیسے مانگنے اس کی دکان پہ آ جاتا تھا، اب جب اپنی مدد کے لیے یہ اسلم کو کال کرے گا تو اسلم تو ٹالتا رہے گا اور صاف انکار کرتا رہے گا کہ بھئی میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں۔ تو زبیر کو اس کے بعد اسلم کی بھی اصلیت سامنے نظر آ جائے گی۔ ابھی تو زبیر یہ نہیں جانتا کہ اسلم دوست کی شکل میں اس کا کتنا بڑا دشمن تھا، جو کہ اس کی بیوی کے اوپر بھی بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ شاید زینت سے جب بھی مل کے وہ معافی مانگے تو زینت اسے ساری اصلیت کے بارے میں آگاہ کرے کہ کس طرح اسلم نے اسے ہراس کرنے کی کوشش کی جب وہ اپنی ہی بچی کے علاج کے لیے اس کے باپ کے پاس بھیک مانگنے آئی تھی۔ تب زبیر نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن اسلم جیسے گھٹیا انسان نے مدد کرنے کے آڑ میں کس طرح زینت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور پھر جب زبیر کو پتہ چلے گا کہ زینت تو اتنا اچھا خاصا بزنس چلا رہی ہے اور اتنی کامیاب ہو چکی ہے تو یقیناً اسے اپنے کیے پہ بہت پچھتاوا ہوگا کہ کس طرح ستارہ جیسی لڑکی کے لیے اس نے اتنی انمول بیوی کو کھو دیا۔ اگر وہ صرف اور صرف زینت کے ساتھ سنسیئر ہوتا اور اپنے گھر والوں کی اصلیت بھی پہلے سے جانتا ہوتا تو یقیناً وہ آج بہت ہی زیادہ کامیاب انسان ہوتا۔ تب تو اسے پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ ساری کی ساری سزا اسے زینت کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ اور پھر جب زبیر کی بہنوں کو اور ماں کو پتہ چلے گا کہ زینت کیسے کامیاب ہو چکی ہے تو وہ بھی اپنی انگلیاں منہ میں دبا لیں گی، کیونکہ یہ تو زینت کو ہمیشہ ڈرا سہما اور ان کی خدمت میں پیش ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ اب تو یہ زینت وہ زینت لگے گی ہی نہیں جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ ادھر سدرا ہے جسے ابھی بھی اپنے شوہر کی وفاداری پہ اتنا شک نہیں، وہ تو الٹا زبیر کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کی بیوی ہی خراب تھی، آپ نے بھی ہم سے پوچھے بغیر ہی دوسری شادی کر ڈالی۔ میرا شوہر تو پھر بھی بھلا انسان تھا، یہ تو آپ کی بیوی ہی ہے جس نے میرے شوہر کو ورگلایا، ہر وقت تیار شاہ رہتی تھی، پتہ نہیں کیسی عورت تھی، پہلے میرے بھائی کو پھنسا لیا اور اس کے بعد میرے شوہر کو بھی پھنسا لیا، لیکن اب کی بار سدرا کی ماں ہی اسے بتا دیتی ہے کہ اب میرے سامنے جہانگیر کی طرفداری تو بالکل مت کرنا، وہ ایک گھٹیا انسان تھا۔ تبھی زبیر کی بیوی کو لے اڑا، تھوڑا سا بھی اس نے رشتوں کا مان نہیں رکھا، اور یقیناً زینت کے اوپر بھی جو اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا وہ بے بنیاد ہی ہوگا۔ تب بھی ہم نے بیچاری زینت کے اوپر شک کیا اور اس کی بات ایک بھی نہیں سنی، لیکن ابھی ان کے گھر پہ مزید کتنے امتحانات آنے والے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔